بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح مئۃ عامل، 39واں سبق ہے۔ ولیکن وہی للاستدراک اے لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق ولہذا لا تقع الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم۔ لیکن ومنہا، اسی کی طرح اس کے ترکیب کریں گے جس طرح کأنہ کا کیا تھا کہ منہا کو خبر مقدم اور لیکنہ مبتدا مؤخر۔ اس سبق میں لیکنہ جو ہے للاستدراک ہے، للاستدراک وہی للاستدراک۔ اب استدراک کس کو کہتے ہیں؟ تو استدراک کا معنی یہاں پر بتا دیا کہ ای یہ حرف تفسیر ہے، لدفع توہم الناشی من الکلام السابق۔ یہاں پر لیکنہ ہے، یہ لیکنہ لدفع التوہم الناشی، وہ اس توہم کو دفع کرنے کے لیے ہے جو الناشی وہ توہم پیدا ہو گیا ہے من الکلام السابق۔ مثلا زید اور عمر دونوں کا آنے کا ارادہ تھا، تو اس نے کہا کہ ما جاءنی زید، کہ زید نہیں آیا، تو ابھی یہ وہم پیدا ہو گیا کہ زید کے ساتھ جو عمر آنے والا تھا وہ بھی نہیں آیا۔ تو لیکنہ کے ذریعے سے اس توہم کو دور کر دیا جو کلام سابق سے پیدا ہو گیا تھا کہ زید عمر کے نہ آنے کے، کہ عمر بھی نہیں آیا ہے، تو لیکنہ کے بعد اس کو ذکر کر دیا کہ عمر آیا ہے، کہ اگر یہ توہم ہو کہ زید کے ساتھ عمر بھی نہیں آیا تو وہ نہیں ہے بلکہ عمر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ استدراک کا معنی ہے لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق۔ ولہذا ابھی یہ کلام سابق میں جو توہم پیدا ہو گیا ہے، ناشی پیدا ہونا، توہم دفع دور کرنا، کلام سابق پہلے کلام میں، تو ابھی ایک پہلا کلام ہے جس میں توہم پیدا ہو گیا ہے، اور ایک لیکنہ سے اس توہم کو، لیکنہ کے بعد جو جملہ ہے اس سے اس توہم کو دور کرنا ہے، تو اس وجہ سے ولہذا، تو اس وجہ سے ولہذا لا تقع میں جو یہ ضمیر ہے اور رہ جائے کس کی طرف؟ لیکنہ کی طرف۔ الا بین الجملتین، بین الجملتین یہ ایک جملہ ہے اور یہ دوسرا جملہ ہے، ایک جملہ اور دوسرا جملہ ہے، لیکن وہ جملے کیسے ہو؟ بین الجملتین اللتین، کہ ایسے جملے ہو تکونان، کہ یہ دو جملے متغایرتین، متغایر ہو، کس اعتبار سے؟ بالمفہوم، متغایرتین بالمفہوم، بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم۔ مثلو، ابھی یہاں پر کہ دو جملوں کے درمیان واقع ہو اور دو جملے ایسے ہو کہ دونوں متغیر فی المفہوم ہو۔ اس میں تغیر فی المفہوم کس طرح ہے کہ اگر اس کا معنی ہے آنا تو اس کا معنی ہے نہ آنا، اگر اس کا معنی ہے نہ آنا تو اس کا معنی ہے آنا، اور اگر اس کا معنی کرنا ہے تو اس کا معنی نہ کرنا ہے۔ مثلا یہاں پر غاب زید، زید کے غائب ہونے کا، کہ زید غائب ہے، زید نہیں ہے۔ لیکن بکرن، تو ابھی بکر کیا ہے؟ بکر بھی غائب ہے نہیں، بکر کیا ہے؟ حاضر ہے۔ اگرچہ یہاں پر نفی ہے، یہاں پر مثبت ہے، یہ
اور یہ مثبت ہے، اور یہاں پر دونوں مثبت ہے، لیکن دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ الگ ہے، اس لیے کہ یہاں پر غابہ ہے اور یہاں پر حاضر ہے، تو غابہ اور حاضر دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ الگ ہے، یعنی یہاں پر غائب ہونا ہے اور یہاں پر حاضر ہونا ہے، تو یہ دونوں مفہوم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہے، متغیر ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ لیکن یہ اس توہم کو دور کرتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے کلام سابق سے۔ تو کلام سابق سے جب توہم پیدا ہو گیا اور آپ اس کو دور کریں تو لیکن کے بعد ایک اور جملہ لانا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ لیکن دو جملوں کے درمیان واقع ہوگا، اور ایسے دو جملے ہوں گے جو مفہوم ایک دوسرے کے متغیر ہوں گے، دونوں کے مفہوم ایک نہ ہو۔ تو یہ ہے اس کی مثال غاب زید، زید غائب ہوا، تو اس کے ساتھ یہ گمان پیدا ہو گیا کہ شاید بکر بھی غائب ہو، تو اس نے کہا نہیں، بکر کیا ہے؟ حاضر ہے، بکر حاضر ہے۔ اور اسی طرح یہ ما جاءنی زید کہ زید نہیں آیا میرے پاس، تو جب زید میرے پاس نہیں آیا تو اس سے یہ گمان پیدا ہو کہ زید اور عمر تو دونوں ایک ساتھ آنے والے تھے، تو جب زید نہیں آیا تو شاید بکر بھی نہیں آیا۔ تو اس توہم کو دور کرنے کے لیے لیکن عمرا جاءنی، لیکن کے بعد ایک اور جملہ لایا جس نے اس توہم کو دور کر دیا جو اس جملے سے پیدا ہوا تھا، تو لیکن للاستدراک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ استدراک کس کے لیے ہے؟ استدراک میں ضروری نہیں ہے کہ توہم پیدا ہو اور آپ اس کو دور کر دیں، لیکن وہ بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ کئی بڑی کتاب میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ترکیب کرتے ہیں، تو یہ مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی منہا جو ہے من حرف جر ہے، اور ہاں مجرور محلن ہے، تو جار مجرور یہ متعلق ہے کس کے؟ ثابتۃ کے، ثابتۃ کے متعلق ہے، تو ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور لیکن خبر مبتدا مؤخر ہے، مبتدا خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف ہے، یہ مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، استدراک مجرور ہے، جار مجرور یہ مفسر ہے، ای یہ حرف تفسیر ہے، لام حرف جر ہے، دفع مضاف ہے، التوہم موصوف ہے، الناشی صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع کس کی طرف؟ التوہم کی طرف، من حرف جر ہے، الکلام موصوف ہے، السابق صفت ہے۔ ابھی اس کو موصوف اور صفت مل کر یہ مجرور ہے، اور جار مجرور یہ ظرف لغو ہے، ظرف لغو اس لیے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، تو یہ متعلق ہے کس کی؟ الناشی صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ الناشی کیا بنا؟ صفت، اور یہ موصوف اور یہ صفت مل کر موصوف صفت، یہ موصوف اور یہ صفت مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا، اس کے لیے لدفع کے لیے، دفع مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور بن گیا کس کے لیے؟ اس حرف جر کے لیے، اور جار مجرور مل کر یہ تفسیر ہے، تفسیر مفسر تفسیر مل کر، مفسر اور تفسیر مل کر یہ تفسیر ہے، مفسر ہے اور یہ تفسیر ہے، یہ دونوں مل کر یہ متعلق ہے ثابتۃ کے، ثابتۃ صیغہ اسم فاعل اور یہ ضمیر
مستتر فاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اس ہی مبتدا کے لیے، اور یہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عاطف ہے، اس کو معطوف علیہ میں بنا رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کو۔ لام حرف جر ہے، ھذا اس میں اشارہ مجرور ہے، محلاً مجرور ہے۔ لا حرف نفی ہے، تقع فعل مضارع، ہی ضمیر مستتر فاعل ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ ہی لیکن کی طرف۔ الا یہ حرف استثناء ہے، بین یہ مضاف ہے، الجملتین یہ موصوف ہے، اللتین موصول ہے، اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے، اور تثنیہ کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے۔ تکونان فعل ناقص ہے، ہما ضمیر اس میں مستتر اسم ہے، تکونانی کے لیے، اسم ہے کس کے لیے؟ تکونانی کے لیے۔ متغایرتین صیغہ اس میں فاعل ہے باب تفاعل سے، اور ہما ضمیر مستتر فاعل ہے، با حرف جر ہے، مفہوم مجرور ہے، اور جر مجرور یہ متعلق ہے کس کے؟ متغایرتین صیغہ اس مفعول کے، تو یہ ظرف لغو بن گیا۔ اس لیے کہ ظرف لغو ہم کس کو کہتے ہیں؟ ظرف لغو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ تو متغایرتین صیغہ اس میں فاعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہے، خبر ہے تکونان، تکونان صیغہ اس میں فاعل اپنے تکونان صیغہ تکونان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اسم منصوب خبر اسم مرفوع خبر منصوب سے مل کر یہ پورا یا سے لے کر یہاں تک یہ صلہ بن گیا۔ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ اسم صلہ، یہ اسم موصول، یہ دونوں مل کر یہ صفت ہے اس موصوف کے لیے، اور یہ موصوف اور یہ صفت یہ دونوں مل کر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ اس بین کے لیے، بین مضاف اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہے، تو یہ ظرف بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول فیہ بن رہا ہے، کس کے لیے؟ تقع فعل کے لیے۔ تو تقع فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول فیہ اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کی مثال مثل مضاف، غاب فعل، زید فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو کم کہیں گے مستدرک منہ، لیکن حرف استدراک، بکرن
اسم لیکن حاضر خبر لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہے مستدرک منہ، اپنے مستدرک سے مل کر جملہ استدراکیہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ۔ ابھی واو حرف عطف، ما جاءنی، جاء فعل، نون وقایہ، یا ضمیر متکلم، ضمیر منصوب متصل، اور منصوب کیا ہے؟ محلن ہے، مفعول بھی۔ زید فاعل ہے جاء کے لیے، لیکن جاءنی، جاء فعل، اپنے فعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستدرک منہ، لیکن حرف استدراک، عمرن اسم لیکن جاءنی فعل، هو ضمیر مستتر فاعل جو راجع ہے عمر کی طرف، نون وقایہ، یا ضمیر متکلم، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل ہے تو مفعول اور مفعول بھی ہی ہے، تو جاء فعل اپنے فعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ جملہ فعلیہ خبریہ، یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ لیکن کے لیے خبر ہے، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ مستدرک، اور یہ مستدرک منہ، مستدرک اور مستدرک منہ جملہ استدراکیہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا کس کے لیے؟ مضاف الیہ بن گیا مثلو کے لیے، مضاف الیہ اور مثل مضاف، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، اور اس سے آگے کی تفسیر ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق شرح تعمیل کا، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔